بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو مسائل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں روزوں کا اہتمام بھی خاص کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کو اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو جو ہے، جتنے بھی ہمارے سننے والے حضرات ہیں، سب کو جو ہے میری طرف سے مبارکبادی ہے۔ اب آگے مسائل کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ چل رہا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، روزہ جو ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس کے تعلق سے جو ہے مسائل چل رہے تھے۔ تو کچھ مسائل اس کے تعلق سے باقی رہ گئے تھے، وہ بقیہ مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے روزہ کا کیا حکم ہے؟ سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب روزے کی حالت میں تیرنا کیسا ہے؟ گرمی کا موسم چل رہا ہے، اکثر لوگ جو ہے سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تیرنے کے لیے، تو روزے کی حالت میں جو ہے پانی میں تیرنا کیسا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں حوض، تالاب یا کنویں میں تیرے یا غوطہ لگائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ حلق میں پانی نہ جانے پائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مطبخ میں یعنی کچن روم میں مختلف کھانوں اور مسالوں کی خوشبو سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو نہ غذائیت کا فائدہ دیتی ہے اور نہ دوا کا، اور ان سے بچنا بہت مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ مثلا دھواں، غبار یعنی دھول، اور عورتوں کے لیے کھانا پکانے کے دوران مختلف کھانوں اور مسالوں کا خوشبودار دھواں وغیرہ۔ اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں غیر اختیاری طور پر ہو تو نہ تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے، اور نہ اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں سرما لگانا درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی عورت کو یا اس کا فوٹو دیکھنا مفسد صوم ہے، یعنی روزے کو توڑنے والا ہے یا نہیں؟ تو محض کسی عورت یا فوٹو کو دیکھنے سے یا کسی کا خیال دل میں جما لینے اور تفکر کرنے سے یعنی فکر کرنے سے، اس کے بارے میں سوچنے سے اگر انزال ہو جائے یعنی منی نکل جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر قضا و کفارہ لازم ہوگا، گو کہ یہ فعل بجائے خود ناجائز و حرام ہے، خصوصاً روزے کی حالت میں۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے کہ بے اختیار مکھی یا مچھر حلق میں چلے جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے دار کے حلق یا پیٹ میں بغیر اختیار کے مکھی یا مچھر چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں لقمہ چبا کر دینا، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے تو مائیں اکثر ان کو جو ہے لقمہ چبا کر دیتی ہے، تو اس سے روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو جب بچہ بغیر لقمہ چبائے نہ کھا سکتا ہو اور کوئی نرم غذا بھی نہ ہو تو لقمہ چبا کر دینا مکروہ نہیں، ہاں بلا ضرورت چبانا مکروہ ہے، بغیر کسی ضرورت کے تو مکروہ ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر ڈالنا کیسا ہے؟ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں رومال بھگو کر اس لیے اوڑھتا اور سر پر باندھتا ہے کہ روزے میں تخفیف ہو تو ایسا کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہاں۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بار بار غسل کرنا، شدت گرمی کی وجہ سے یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے کی حالت میں بار بار غسل کرنا یا بار بار سر دھونا بشرطے کہ پانی کے قطرات حلق میں نہ جائے جائز ہے، اور ایسا کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکا لگانا کیسا ہے، یعنی ٹیکا لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ تو اگر روزے کے دوران ٹیکا لگوایا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اور ایک مسئلہ یہ کہ ہونٹ پر جو تھوک آئے اس کے نگلنے کا کیا حکم ہے؟
تو ہونٹ کے باہر جو تھوک آتا ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک مسئلہ آگے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چہرے پر کریم لگانا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں چہرے اور جسم پر کریم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک مسئلہ آگے کا یہ ہے کہ آٹے کا غبار روزے دار کے حلق میں چلا گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر بلا اختیار دھواں یا غبار چاہے وہ آٹے ہی کا کیوں نہ ہو حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اور ایک مسئلہ آگے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سر کی مالش کرنا کیسا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں تیل وغیرہ سے سر کی مالش کرائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں غسل کرتے وقت ناف میں پانی ڈالنا کیسا ہے؟ تو روزے میں غسل کرتے وقت ناف میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک مسئلہ آگے یہ ہے کہ روزے دار نے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ تو اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرگی کے دورے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مرگی اکثروں کو بیماری ہوتی ہے کہ اگر مرگی کا مریض روزے سے ہو اور اسے روزے کی حالت میں دورہ پڑ جائے اور بے ہوشی طاری رہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا کیسا ہے؟ تو کان کا میل نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کتنی ہی بار کان میں سلائی ڈالی جائے، یعنی کتنی بار مرتبہ بھی جو ہے کان کو صاف کیا جائے، اس کی جو ہے گندگی کو صاف کیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے کہ پان کی سرخی منہ میں رہ جانا، اس کا لال پن جو ہے اگر منہ میں رہ گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی، اس کا لال پن نہیں ختم ہوا تو اس میں کچھ حرج نہیں، اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ روزے میں ناک چھنکنا کیسا ہے؟ ناک کو اتنی زور سے چھنک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ تو غیبت کرنے سے اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ غیبت کرنا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے اور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال صاف کرنا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال صاف کر سکتے ہیں۔ اب اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں مرد کا پیشاب رک جانے کی وجہ سے شرمگاہ میں نلکی یعنی نالی ڈالنا کیسا ہے؟ تو مرد کا پیشاب رک جانے کی وجہ سے روزے کی حالت میں اس کی شرمگاہ میں نلکی ڈال کر پیشاب نکالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس مسائل یعنی روزہ جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ان کا جو اس سلسلے کا جو ہے آخری مسئلہ یہ ہے کہ سحری کے بعد صبح صادق سے پہلے بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ اور رمضان المبارک میں اگر سحری کھانے کے بعد صبح صادق سے پہلے ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے فارغ ہونا ضروری ہے۔ اگر سے غسل صبح صادق کے بعد ہو روزے میں کچھ نقصان نہ آئے گا۔ تو یہاں پر جو ہے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا سلسلہ جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب آگے جو ہے کل ہم آپ کی خدمت میں وہ مسائل پیش کریں گے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کے بعد صرف اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں لازم ہوتا۔ تو اس سلسلے کے جو مسائل ہیں وہ کل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے اس بابرکت مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔